راحت یہ دل پائے، وہ مسکن ہے خلافت کا، جہاں راحت یہ دل پائے. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم موجزا عن بعض أنشطة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز في الأيام القليلة الماضية. يشرفنا أن نقدم لمشاهدينا اليوم عرضاً تاريخياً سنأخذكم فيه إلى الكبابير، الأرض التي شرفها أمير المؤمنين خليفة المسيح الخامس أيده الله تعالى بنصره العزيز بلقاءين افتراضيين نهاية الأسبوع الماضي. ونبدأ مع لقاء يوم السبت، حيث ترأس لأول مرة خليفة من خلفاء الجماعة الإسلامية الأحمدية اجتماعاً مع أبناء الجماعة في الكبابير. بدأت مراسم اللقاء بتلاوة من القرآن الكريم، ثم دعا أمير المؤمنين أمير الجماعة في الكبابير لتقديم العرض الافتتاحي. میں اپنے طرف سے اور سارے ارض فلسطین کے احباب جماعت احمدیہ کی طرف سے حضور انور کا دلی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہم احمدیان جماعت کبابیر کو آج اور کل شرف ملاقات عطا کر رہے ہیں، اور آئندہ ہفتہ ویسٹ بینک کے احمدی احباب و خواتین کو بھی ملاقات سے نوازیں گی انشاءاللہ تعالی. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پہلی دفعہ یہ تاریخی دن دکھایا کہ جس میں ہم سب اپنے ملک میں بیٹھ کر خلیفہ وقت سے براہ راست ملاقات کی سعادت پا رہا ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں اور نہایت تضرع سے اس کے حضور دعا گو ہیں کہ یہ ملاقات دیار مقدسہ میں خیر و برکت کے دروازے کھولنے کا موجب ہو، اور اس بات کی ارہاس ہو کہ حضور انور ہمارے پیارے ملک فلسطین بنفس نفیس تشریف لا کر ہمیں ملاقات کا شرف بخشیں، جو انبیاء اور مرسلین کی سرزمین ہے. میرے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی جلد وہ وقت لائے جب حضور پر نور کے بابرکت قدم ارض مقدسہ پر ہے، تاکہ آپ کی مبارک آمد کی برکت سے اس زمین کی قدسیت اور برکات پھر سے ظاہر ہو. آمین آمین. جزاک اللہ. ماشاءاللہ اردو اچھی پڑھ لی ہے شریف صاحب آپ نے. جزاکم اللہ. وتضمن العرض الثاني فيديو مصور يعرف بالجماعة الإسلامية الأحمدية في الكبابير. کبابیر کرمل پہاڑ پر واقع ہے، جہاں سن 1931 میں ہماری مسجد کی بنیاد رکھی گئی. حیفا ملک کا تیسرا بڑا شہر ہے جس کی آبادی 2,80,000 ہے. کبابیر کی آبادی 1,500 ہے. مسجد محمود کے گرد و نواح میں زیادہ تر احمدی رہتے ہیں. کبابیر کے علاوہ مغربی کنارہ ویسٹ بینک میں بھی جماعت قائم ہے. شہر طولکرم میں ہمارا مشن دارالامن قائم ہے. پیارے حضور، ہماری نئی تعمیر شدہ عمارت مسرور سینٹر ہے، جو خلافت جوبلی کا اہم پروجیکٹ ہے، اور اسے جماعت احمدیہ کبابیر نے خلافت کی عظیم نعمت پر پیارے حضور ایدکم اللہ کے نام اللہ تعالیٰ کے حضور بطور شکرانہ پیش کیا ہے. مسرور سینٹر میں MTA کا اسٹوڈیو ہے، جہاں MTA العربیہ کے بہت سے پروگرام تیار ہوتے ہیں. تم تخصيص الجزء المتبقي من اللقاء لجلسة الأسئلة والأجوبة، وكان السؤال الأول: كيف يجب على المسلمين الأحمديين في الكبابير الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس جماعتهم؟ بات یہ ہے کہ ہر دن کوئی آنے سے یا ایک مدت پوری ہونے سے کوئی مقصد پورا نہیں ہوتا. اصل چیز یہ ہے
کہ اس 100 سال پورے ہونے کے لیے آپ لوگ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ کتنے ہیں آپ میں سے جنہوں نے اسلام کی تعلیم کو اپنایا ہے؟ کتنے ہیں آپ میں سے جو عباد الرحمن بن گئے ہیں حقیقی رنگ میں؟ کتنے ہیں آپ میں سے جن کے عبادتوں کے معیار اعلیٰ ہیں، جو فرائض کے ساتھ نوافل کی ادائیگی بھی کرنے والے ہیں؟ کتنے ہیں آپ میں سے جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو آگے اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، اپنے لوگوں میں پھیلانے کی نہ صرف خواہش رکھتے ہیں بلکہ اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں؟ کتنے ہیں آپ میں سے جن کے بنیادی اخلاق پہلے سے بہت سے بڑھ کر بہتر ہو چکے ہیں؟ کتنے ہیں آپ میں سے جن کے گھروں میں ایک امن اور صلح اور محبت اور پیار کی فضا قائم ہے؟ کتنے ہیں آپ میں سے جنہوں نے اپنے بچوں کو احمدیت یا حقیقی اسلام کی تعلیم کے بارے میں آگاہ کیا ہے؟ کتنے ہیں آپ میں سے جنہوں نے اس بات پہ نظر رکھی ہے کہ آپ کے بچے اسلام کی حقیقی تعلیم کے مطابق پروان چڑھیں؟ کتنے ہیں آپ میں سے جنہوں نے انتظام کیا کہ آپ کے بچوں کے لیے اسلام کی حقیقی تعلیم کو حاصل کرنے کا انتظام کیا جائے؟ کتنے ہیں آپ میں سے جنہوں نے اپنے ارد گرد کے ماحول میں یہ اثر قائم کیا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جو حقیقی اسلام کا نمونہ ہیں؟ بس یہ باتیں ہیں اور بہت ساری باتیں، اگر یہ آپ نے کر رہے ہیں اور کر لی ہیں اور ان باتوں کو حاصل کرتے ہوئے آپ 100 سال میں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنے 100 سالہ جوبلی بڑی اعلیٰ رنگ میں اس کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں تو پھر ان 7 سالوں میں کوشش کریں کہ ان باتوں کو حاصل کریں اور اس کے علاوہ بھی جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو حاصل کریں، اور ساتھ یہ بھی کہ کتنے ہیں آپ میں سے جو خلافت سے حقیقی تعلق رکھنے والے ہیں اور اپنے عہد جو ہیں ان کو پورا کرنے والے ہیں۔ بس یہ باتیں جب آپ کر لیں گے، اور اگر نہیں کی تو اس کے لیے کوشش کر لیں گے، تو سمجھیں کہ آپ نے اپنی 100 سالہ جوبلی حقیقی رنگ میں منائی ہے، اور آپ ان 7 سالوں میں حقیقی رنگ میں اس کو حاصل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وسأل سائل آخر: كيف يمكن للفلسطينيين المقيمين في إسرائيل أداء واجباتهم تجاه شعبهم وهم يعيشون في دولة بينهم وبينها صراع؟ ایک مسلمان کے لیے تو یہی حکم ہے کہ جس جگہ وہ رہ رہا ہے وہاں کے ملکی قانون کی پابندی کرے، اور اگر حکومت ظلم کر رہی ہے تو اس ظلم کی جگہ کو چھوڑ دے، ہجرت کر جائے۔ لیکن یہاں رہتے ہوئے بھی اگر آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے ارباب حل و عقد تک، حکومتی نمائندوں تک، تو آواز پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ ظلم کبھی نہیں پنپتا، اور یہی ہمارا کام ہے، ہر جگہ ہر حکومت کو، ہر ظالم کو یہ احساس دلانا کہ ظلم کبھی نہیں پنپا کرتا، اور ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں، اور اس کے لیے پھر بعض دفعہ سختیاں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اب پاکستان میں ایک قانون ہے، مسلمان احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ وہاں کے قانون کا جہاں تک سوال ہے کہ ہم احمدی اپنے آپ کو غیر مسلم مانیں، کوئی احمدی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں۔ قانون یہ کہتا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، کوئی احمدی اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ قانون یہ کہتا ہے کہ تم نمازیں نہیں پڑھ سکتے، 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتے قبلہ رخ ہو کے، کوئی احمدی اس کو ماننے کو تیار نہیں، اور اس طرح بہت سارے اسلامی احکام ہیں۔ لیکن جو ملک کے دوسرے قوانین ہیں ان کو پوری پابندی کر کے احمدی وہاں رہتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ اگر ہم ایسے سخت حالات ہیں ہجرت کر سکیں تو اسلام میں یہی حکومت ہے کہ حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے بجائے ہجرت کر جاؤ اس ظالم حکومت سے، اور یہی نمونہ اور یہی اسوہ
ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے، یا اگر وہاں رہنا ہے تو پھر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا کے اپنا مدعا بیان کرو۔ باقی ایک احمدی کا یہ کام نہیں کہ توڑ پھوڑ کرے اور ایسی باتیں کریں جس سے ملک اور قوم کو نقصان ہوتا ہو، ایسی حرکتیں کرے جس سے ان لوگوں کا تو کوئی نقصان نہ ہو جو ظلم کرنے والے ہیں، بلکہ عوام الناس کا نقصان ہو رہا ہو، اس کے خلاف ہمیں بہرحال کرنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے حق کے آواز اٹھانی ہے ہر جگہ، اور حق کی آواز کے لیے بعض دفعہ ظلم برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ ویسے جب فلسطین کا قیام یا اسرائیل کا قیام ہو رہا تھا، اس وقت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے یونائیٹڈ نیشن میں جو تقریر کی تھی، انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہاں امن قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ تو ان دونوں قوموں کو برابری کے حقوق نہیں مل جاتے، اور فلسطینیوں کو بھی اور اسرائیلی اگر رہنا ہے تو پھر دو آزاد ملکوں کی حیثیت سے رہیں۔ کہنے کو تو آپ فلسطین سے آئے ہیں، فلسطین میں ایک علیحدہ حکومت ہے، لیکن وہ بھی آزاد حکومت تو نہیں ہے، اس کو کوئی دنیا کی حکومت تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ اقوام متحدہ اس کو ماننے کو تیار ہے۔ اس لیے فلسطین میں رہتے ہوئے بھی کم و بیش دباؤ کے زیر اثر ہی آپ رہ رہے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ اسرائیل میں رہ کے آپ قانون کی پابندی کس طرح کریں، فلسطین میں بھی رہ کے بھی آپ کو سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں بعض، تو اس کے لیے یہی ہے کہ حکمت سے اپنی آواز اٹھائیں اور ایسے لوگ اکٹھے ہوں جو اس آواز کو ایسے فورم تک لے کے جائیں، بین الاقوامی فورم تک، جہاں پھر یہ ایک آزاد فلسطینی حکومت قائم ہو، نہ یہ کہ دباؤ میں آئی ہوئی ایک فلسطینی حکومت جس کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں۔ تو بہرحال ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ایک بنیادی مومن کا فرض ہے، یا پھر اس ظلم والی سرزمین سے ہجرت کر جانا، یہ دوسرا حکم ہے۔ بس یہ دو باتیں، اس کے علاوہ ملک میں بد انتظامی پیدا کرنا، فساد پیدا کرنا یا توڑ پھوڑ کرنا، یہ چیزیں ایک حقیقی مومن کو زیب نہیں دیتی ہیں، نہ اس کی اجازت ہے۔ تو اس کے لیے بہرحال ایک حکمت اور دعا سے کام کرنا پڑے گا۔ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق پیدا کریں۔ اگر فلسطینی حقیقی رنگ میں ایک ہو کے دعا کرنے والے ہوں اور اپنے اخلاق و عادات اور اپنے ایمان کو اس معیار پہ پہنچ جائیں جہاں اللہ تعالیٰ سنتا ہے دعائیں اور مددگار ہوتا ہے مومنین کا، تو انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ نعم، جزاكم الله مولانا. وتساءل أحد الحاضرين عن مكانة المسجد الأقصى في القدس بالنسبة للجماعة الإسلامية الأحمدية. ابھی جو امیر صاحب شریف عہدے صاحب نے ایڈریس پیش کیا، اس میں اس سرزمین کو انبیاء کی سابقہ انبیاء کی سرزمین اور دیار مقدس کا نام دیا، تو اس لحاظ سے وہ تو خود ہی ظاہر ہو گیا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں۔ اگر یہ نہ یہ کہتے، اس کی اہمیت نہ ہوتی، تو امیر صاحب کو یہ مینشن کرنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی کہ یہ کیا زمین ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ غیر احمدی جو ہیں، غیر احمدی مسلمان، وہ کیا سمجھتے ہیں اس سرزمین کو یا مسجد اقصیٰ کو؟ وہاں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے تھے، ان کے مادی جسم میں، مطلب وہ اترے تھے، اور جو ہم اسے کشف کہتے ہیں۔ مادی جسم میں تو اترے ہی نہیں تھے، یہ تو ایسی غلط، ہاں یہ تو ایسی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں احمدی؟ ہم کہتے ہیں کہ وہاں کشف تھا، اور وہ ہماری پہلی قبلہ تھی، تو اس چیز کے لیے وہ مقدس بھی ہے۔ ٹھیک ہے، قبلہ تھا اور قبلہ بدل گیا، بلکہ مدینہ میں ہجرت کرنے کے کئی مہینے، 16-17 مہینے کے بعد شاید قبلہ بدلا، تو وہ تو ہو گیا۔ لیکن اس کی حضرت مسلم موعود نے کافی ساری تشریح کی ہوئی ہے، جو دل کو لگتی ہیں تشریحیں، ان میں سے بعض میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے، یہ کشف تھا
یہ ظاہر کرنے کے لیے صرف بیت المقدس کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ آپ ہجرت کریں گے، مدینہ جائیں گے، اور مدینہ کا مقام وہ ہو جائے گا جس کی طرف لوگوں کی نظر ہوگی، اس سے بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ بیت المقدس کا جو علاقہ ہے اس علاقے میں اسلام پھیلے گا اور مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا، اور کئی صدیوں تک یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا. اس کے بعد مسلمانوں کی اپنی کمزوریاں اور نااہلیوں اور غلطیوں کی وجہ سے ہاتھ سے نکل گیا. ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں جب کہ اس کا ایک مقام ہے، وہ مقام تو بہرحال ہے، لیکن ایک یہ بھی تشریح اس کی ہے کہ وہ اسراء جو تھا، ایک تو وہ جسمانی اسراء نہیں تھا، وہ روحانی تھا، کشفی تھا، اور ایک رات میں گئے اور واپس آ گئے اور بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، اس کی ایک لمبی تشریح ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ اس کی وجہ سے مدینہ کو مقام مل گیا. اور اب دیکھ لیں کہ جو بیت المقدس باوجود اس کے کہ ایک وقت میں ایسا تھا کہ وہ قبلہ تھا مسلمانوں کے لیے بھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدلا، تحویل قبلہ ہوا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد مدینہ کو اس سے بڑھ کے مقام مل گیا. اب مدینہ کی طرف جو رخ ہے وہ اس باوجود اس کے کہ یہاں انبیاء کی سرزمین ہے، مقدس سرزمین ہے، اس کے باوجود جو مدینہ کا مقام ہے وہ اس کا نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے، اس لیے یہ کہنا کہ پہلا یہ قبلہ تھا اس لیے اس کا مقام بڑھ گیا، مقام تو اس کا خود ہی کم ہو گیا مدینہ سے، اور یہ سب مسلمان مانتے ہیں. پہلے مکہ ہے، پھر مدینہ ہے، پھر ٹھیک ہے اس کا بھی ایک مقدس جگہ ہے، اور اس لحاظ سے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ صحیح جگہ ہے. لیکن جہاں تک اسراء کا سوال ہے کہ اس وجہ سے مقدس ہو گیا کہ آن وسلم کا یہاں اسراء ہوا تھا، وہ اس کو ہم نہیں مانتے. وہ تو کشفی نظارہ تھا اور سارا سفر تھا جو ہوا، اور بہت ساری چیزیں بیچ میں ہوئیں. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ بیت المقدس کا ایک مقام ہے انبیاء کی ایک مقام ہونے کی حیثیت سے، لیکن اس کو ہم مدینہ سے اوپر تو بہرحال نہیں کہتے. مکہ اور مدینہ کا اپنا ایک مقام ہے. دوسرے یہاں رہنے والے جو ہیں ان کا فرض ہے کہ جو ان کی جگہ ہے اس کی حفاظت کریں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ گو اس کا بشک پہلے یہ قبلہ تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قبلے کا رخ بدلو، تو قبلے کا نہ صرف رخ بدلا گیا بلکہ مدینہ کا مقام اس سے اونچا ہو گیا. جب مدینہ کا مقام خود اللہ تعالیٰ نے اونچا کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچا کر دیا، تو پھر اس میں باقی یہ کیا بات رہے گی؟ اس پہ بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ کیا سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں. تیسرے درجے کی ایک مقدس جگہ ہے. ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں مقدس جگہ ہے، انبیاء کی جگہ ہے، مانتے ہیں انبیاء کی جگہ ہے، اور اس کے اور یہاں مسلمان آباد تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پیشگوئیاں بھی کی ہوئی ہیں کہ مسلمان ہوں گے، اور بعد میں پھر اگر یہودی اپنا کردار صحیح طرح ادا نہیں کریں گے تو پھر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا، لیکن وہ جنگوں اور توپوں سے نہیں ہوگا، وہ دعاؤں سے ہوگا. اور وہ دعائیں مومنین کی دعائیں ہوں گی. اس لیے جتنے مومن زیادہ پیدا ہوں گے اور دعائیں کریں گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کرنے والے ہوں گے، اتنی جلدی اس جگہ پہ ان کا قبضہ ہو جائے گا. تو بہرحال یہ ایک مقام ہے اس جگہ کا، اس جگہ کے لحاظ سے، اور مسلمانوں کو فرض ہے کہ اس کی حفاظت کریں. لیکن یہ کہنا کہ اسراء کا اگر کے سوال سے اگر یہ کہہ دینا کہ جی کیونکہ آن وسلم ذاتی طور پہ یہاں آئے، جسمانی طور پہ آئے، وہ غلط چیز ہے، اس کو تو بہرحال ہم نہیں مانتے. وكان السؤال التالي: متى سيشرف أمير المؤمنين الكبابير بزيارة؟ یہ تو جیسا کہ میں نے پہلے ابھی کہا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی دعاؤں پہ، کتنے پرزور آپ کی دعائیں ہوتی ہیں، کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں، کتنا ایک حقیقی مومن کا کردار ادا کرنے والے آپ بنتے ہیں، جو حقوق اللہ کی ادائیگی کرنے والا بھی ہے اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والا بھی ہے، حقیقی عباد الرحمن بنتے ہیں، تو پھر یہ باتیں بھی پوری ہو جائیں گی. باقی تو ادروائز تو یہ صرف جذباتی باتیں رہ جائیں گی. جذبات سے کچھ نہیں ہوتا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے
کہ تم لوگ بھی کوشش کرو، ہمت کرو، مجاہدہ کرو. اور اس زمانے کا مجاہدہ یہی ہے، دعا اور تبلیغ. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بھی راستے کھولے گا، اور مزید جو کمیاں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خود دور فرمائے گا. ثم طرح سؤال يتعلق بالآية 28 من سورة الفتح من القرآن الكريم، والتي تقول: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، حول متى ستتحقق هذه الآية بحق المسيح الموعود عليه السلام. یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کام فرمائے ہیں، اور جو میری پیش گوئیاں ہیں، اور جو مجھے اللہ تعالیٰ نے الہاماً باتیں بتائی ہیں، اور جن کے بارے میں جماعت کو بتا چکا ہوں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پوری ہوں گی. یہ کب پوری ہوں گی اسے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یہ بھی جب آیت نازل ہوئی تھی تو حضرت عمر کا واقعہ کل ہی میں نے خطبہ میں بیان کیا ہے، باقی لوگوں کا بیان کیا. وہاں بھی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے یہ کہا تھا رویا میری صادق ہے، اور حج ہم کریں گے اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کریں گے، لیکن یہ میں نے کہا تھا کہ ضرور اسی سال کریں گے. وہاں معین تو اگلے سال کی بھی بات نہیں کی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن حالات پیدا ہوئے ایسے دشمنوں کی طرف سے ہی کہ آخر وہاں جلدی ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو گیا، اور وہ حالات پیدا ہو گئے. تو جب اللہ تعالیٰ نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت معین کر کے نہیں بتایا تھا، تو میں آپ کو معین کر کے کس طرح بتا سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے. تو بہرحال لیکن یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیش گوئیاں پوری ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں. اور ہم نے دیکھا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد پیش گوئیاں پوری ہوئیں، آپ کے الہامات پورے ہوئے، آپ نے جو باتیں فرمائی تھیں وہ پوری ہوئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کر کے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک دن وہ بھی آئے گا جب امت مسلمہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کے نیچے خانہ کعبہ میں داخل ہوگی. سئل أمير المؤمنين نصره الله: كيف ستتقدم الجماعة الإسلامية الأحمدية في العقد القادم؟ جماعتی ترقی تو ہو رہی ہے، غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انسان تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو ترقی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو ہو رہی ہے، اور جماعت جس طرح پھیل رہی ہے ہر ملک میں، اور ہر ملک کے کئی شہروں میں جماعت کی بنیاد پڑ گئی ہے، جماعت کا تعارف ہو گیا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں میں بھی جماعت کا تعارف ہو گیا ہے، جماعت کو پہلے سے زیادہ جانے لگ گیا ہے. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ 10 سال یا اگلے 20-25 سال جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جماعتی ترقی کے بہت اہم سال ہیں، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اکثریت انشاءاللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے نیچے آ جائے گی، اور یا کم از کم ایک اکثریت ایسی ہوگی جو اس بات کی حقیقت کو تسلیم کرنے والی بن جائے گی کہ اس احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے، مسلمانوں میں سے بھی انشاءاللہ. اچھا جی، امیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، اللہ حافظ، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وفي اليوم التالي عقد لقاء ثان في الكبابير، وهذه المرة مع لجنة إماء الله، ومرة أخرى تم تخصيص جزء كبير من الاجتماع للأسئلة والأجوبة. وكان السؤال الأول: كيف يمكننا تفادي الأخطار المحدقة بنا؟ خطرات ایک تو مخصوص خطرات ہیں جو گھیرے ہوئے ہیں علاقے کو، خاص طور پر مسلمانوں کو اس علاقے میں خطرہ رہتا ہے، اور اس میں قطع نظر اس کے کہ قصور کس کا ہوتا ہے، کون پہلے شروع کرتا ہے، کس کی طرف سے کیا پالیسی ہونی چاہیے، لیکن بہرحال خطرہ ہے مخالفین اسلام کی طرف سے. اور
جب ہم موقع دیتے ہیں ان کو تو خطرات بڑھ جاتے ہیں. اس لیے بڑی حکمت سے اس علاقے میں رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے صحیح نمونے، کل بھی میں نے بتایا تھا، صحیح نمونے پیش کرنے کی ضرورت ہے جو اسلام کی حقیقی تعلیم کے نمونے ہوں، اور کسی کو موقع نہ دیا جائے کہ اسلام کے خلاف کوئی بات کرے. عمومی خطرات صرف یہاں کی بات نہیں ہے. جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ دنیا میں ہر جگہ آج کل موجود ہے، اور وہ خطرہ ہے دجالی طاقتوں کے غلط قسم کے کاموں کی تشہیر، جو میڈیا کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، مختلف ذرائع سے دنیا میں ہر جگہ ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ سے ایک دیندار خاندان میں پیدا ہونے والا بچہ یا بچی اپنے دین کو بھی بھول رہا ہے اور دنیا کی اور مادیت کی طرف زیادہ توجہ پیدا ہو رہی ہے. اس سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے اور ماؤں کو اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بچپن سے ہی مائیں اپنے ساتھ بچوں کو اٹیچ کریں، انہیں بتائیں کہ دین کیا ہے، اور ہمیشہ ایک احمدی ماں کا کام ہے کہ اپنے بچے کے دل میں یہ ڈال دے، دماغ میں ڈال دے، راسخ کر دے اس کو اچھی طرح کہ دین کو دنیا پہ تم نے مقدم رکھنا ہے. دنیا کی جو خواہشات ہیں یا دنیا کی جو چکا چوند ہے اس کو وہ تمہیں متاثر کرنے والی نہ ہو، بلکہ ہمیشہ ہر موقع پر دین مقدم ہو. اور جب دین مقدم ہوگا اور خدا تعالیٰ کی رضا مقدم ہوگی اور اس رضا کو حاصل کرنے کے لیے تم کوشش کرو گے، اپنی عبادتوں کو سنوارو گے، اپنا اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو گے، اعلیٰ اخلاق اختیار کرو گے، اسلامی تعلیم پہ عمل کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بنو گے. اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے تو دنیا خود بخود مل جاتی ہے. بس یہ بچپن سے اس بات کی تربیت کی ضرورت ہے. اگر یہ تربیت آپ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں اور بچوں اور بچیوں میں کر دیں تو اگلی نسلوں کو سنبھالنے والے بن جائیں گے. اور یہی بڑا چیلنج ہے. یہ چھوٹے موٹے چیلنج جو آ کے حالات کے مطابق اٹھتے ہیں ان کو آپ چیلنج نہ سمجھیں. اصل چیلنج یہ ہے کہ دنیا میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں ان سے ہم نے کس طرح مقابلہ کرنا ہے. جب ان کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو اپنے ماحول میں جو حالات ہیں ان کو بھی سنبھالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وسألت سيدة أخرى: ما هي رسالة أمير المؤمنين للسيدات العربيات؟ عرب عورتیں ہوں یا غیر عرب عورتیں ہوں، ہر احمدی عورت جو ہے اس کے لیے یہی پیغام ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنے نمونے قائم کریں جو آپ کے ماحول میں آپ کو نمایاں کرنے والے ہوں. یہ پتہ لگے کہ یہ احمدی مسلمان عورتیں ہیں جن کے عمل، جن کے اخلاق، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کی بات چیت، جن کا معاشرے میں رہن سہن اور تعلق اسلامی تعلیم کے مطابق ہے. دوسری سب سے بڑی اہم بات جو ہے یہ ہے کہ احمدی عورتوں کو اپنے بچوں کی تربیت پہ، جیسا کہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دینی چاہیے، ان کو دین سکھانا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. ماں باپ کی دعائیں بچوں کے لیے، بچوں کو لگتی ہیں، اس لیے اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو دین سکھانے کے ساتھ ساتھ، ان کو دین سے اٹیچ کرنے کے ساتھ ساتھ، ان کو خدا کی وحدانیت کے جوڑنے کے ساتھ ساتھ، ان کو اعلیٰ اخلاق اسلامی تعلیم کے مطابق سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ دین کے ساتھ جوڑے رکھے اور کبھی وہ اپنے راستے سے بھٹکنے والے نہ ہوں، اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے والے ہوں، صراط مستقیم پہ چلنے والے ہوں. اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ان کے لیے کریں کہ ہمیشہ وہ صراط مستقیم پہ ہوں اور کبھی شیطان کے قبضے میں نہ جائیں، کبھی ان کے دل میں دین کے بارے میں کوئی انکواس پیدا نہ ہو، کبھی ان کے دل میں معاشرے کے امن کو برباد کرنے کے بارے میں کوئی خیال پیدا نہ ہو. بس یہ تربیت ہے جو ایک احمدی عورت کو اپنے بچوں کی کرنی چاہیے، اور یہ بہت بڑا
فرض ہے. اگر احمدی عورتیں اس فرض کو ادا کر لیں تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کی مصداق بن جائیں گی کہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. بس اگر جنت میں خود بھی جانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی لے کے جانا ہے تو پھر سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ اپنی اگلی نسلوں کو سنبھالیں اور ان کی اعلیٰ رنگ میں تربیت کریں. وكان السؤال التالي يتعلق بالحجاب وما على المرأة المحجبة فعله عندما ينظر إليها بنظرة الريبة. بات یہ ہے کہ حجاب پہننے کو معیوب صرف وہاں تو نہیں سمجھا جاتا، یورپ میں بھی سمجھا جاتا ہے. یورپ میں کے بعض ممالک ایسے ہیں جہاں قانون پاس کیے گئے ہیں کہ حجاب نہیں پہننا، یا بعض پبلک جگہوں پہ حجاب نہیں پہننا، بلکہ جرمانہ اور سزا ہے. اس کے باوجود جو ایمان پہ قائم عورتیں اور بچیاں ہیں، نوجوان، وہ حجاب پہنتی ہیں. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا آپ نے خدا تعالیٰ کی بات ماننی ہے اور اس کے لیے ہر تکلیف اور ہر استہزاء اور ہر غلط قسم کے ریمارک کو برداشت کرنا ہے، یا ان چیزوں سے ڈر کے لوگوں کی باتیں ماننی شروع کر دینی ہے اور معاشرے کی جو چال ہے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دینا ہے. تو یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. ایک مومن عورت کو مضبوط ایمان ہونا چاہیے. جب یہ ایمان ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم ایک ایسی تعلیم ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور جب یہ ایمان ہے کہ یہ آخری شرعی کتاب ہے اور اس کے جو احکامات ہیں وہ آخری اور ہماری بہتری اور بقا کے لیے ہیں، تو پھر اس بات پہ قائم ہو جائیں کہ یہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ عورت کو حجاب لینا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے. تو یہ آپ نے دیکھنا ہوگا، یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو قائم کیا ہے اس کو قائم رکھنا ہے اور اس کی بات ماننی ہے، یا معاشرے سے ڈر کے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرا کے اور پریشان ہو کے اس تعلیم پہ عمل کرنا چھوڑنا ہے. تو یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ خود فیصلہ کریں کیا چیز چننی ہے آپ نے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ ایک مومن عورت، ایک احمدی مومن لڑکی، بچی، نوجوان اور عورت اس بات پر قائم رہے گی کہ اس نے جب مسیح موعود اور مہدی موعود کو مانا ہے تو اس تعلیم پر عمل کرنا ہے جو قرآن کریم کی تعلیم ہے اور جس پر عمل کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مسیح موعود کو بھیجا تھا. وسألت إحدى الحاضرات عما إذا كان يجوز قبول دعوة صديقاتهن غير المسلمات إلى أفراحهن ومناسباتهن التي قد يحدث فيها أحيانا تقاليد غير إسلامية. بات یہ ہے کہ صرف آپ کا صرف ماحول وہاں کبابیر میں تو ایسا نہیں ہے یا اسرائیل میں تو ایسا نہیں ہے، دنیا کے اکثر ممالک میں یہی ماحول ہے، ٹھیک ہے. بلکہ مسلمان ملکوں میں بھی، خاص طور پہ پاکستان، ہندوستان جو بر صغیر ہے، اس میں تو ہندوؤں کی اور غیروں کی رسمیں جو ہیں اتنی راہ پا گئی ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی وہ رسمیں آ چکی ہیں غلط قسم کی. اور لیکن جو اچھے تعلقات والے ہیں غیر از جماعت، وہ احمدیوں کو بلاتے ہیں. تو آپ جائیں، اگر وہاں جا کے ان کی تقریبات میں جا کے اپنا ایک وقار رکھ کے بیٹھیں. اگر وہاں ڈانس ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس طرف سے نظر پھیر لیں. اگر وہاں کوئی غلط پروگرام ہو رہا ہے تو اٹھ کے دوسرے کونے میں چلے جائیں. لیکن عمومی طور پہ یہ اس طرح نہیں ہوتا. انتہائی کوئی بےہودگی والا ماحول ہو تو اور بات ہے، پھر وہاں جائیں اور اس کو جس تقریب میں بلایا گیا ہے اس تقریب میں، اگر وہ شادی کی تقریب میں ہے تو اس کو وہاں بلانے والے کو یا دلہا دلہن کو تحفہ جو بھی دینا ہے اپنے دے کے وہ آ جائیں، یا کھانا وغیرہ کھایا ہے تو اس کے بعد اٹھ کے آ جائیں. اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنا سوائے اس کے کہ بالکل ہی بے حیائی والا ماحول ہو، اور جو بے حیائی والا ماحول ہے وہاں پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے، اس میں شامل نہ ہوں پھر آپ. لیکن عمومی طور پہ ایسا ماحول ہوتا ہے کہ جہاں کسی نہ کسی طرح حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. یہ وہاں ایک دوسرے کے تقریبات میں جانا چاہیے، اس سے تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں اور
آپس میں تعارف بھی بڑھتا ہے، آپس میں تعلق پیدا ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے پھر آپ کو تبلیغ کے راستے بھی کھلیں گے۔ بالکل ہی اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں گی تو اس سے پھر جو تبلیغ کے راستے بھی مسدود ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ماحول دیکھ کے وہاں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر سوائے اس کے کہ بہت ہی گندا ماحول ہو جائے تو معذرت کر کے وہاں سے اٹھ کے آ جائیں، لیکن عمومی طور پر اتنے گندے ماحول بھی نہیں ہوتے، کچھ رسم و رواج ہی ہوتے ہیں، ان کو ایوائڈ کر کے ایک طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ تو اور اگر لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں تو پھر اگر آپ نے دیکھ بھی لیا ان کی طرف تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مرد عورتیں اگر اکٹھے کر رہے ہیں وہاں بعض و بیہودگی پہ ہو جاتی ہے، غلط حرکات ہو جاتی ہیں، اس سے نظر بچا لینی چاہیے۔ لیکن اگر صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں اس ماحول میں اور وہ ڈانس کر رہی ہیں تو آپ نے دیکھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اتنا بھی ریجیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ان کو اپنی لڑکیوں سے اس دوران میں آپ اپنی سہیلیوں سے باتیں بھی کر سکتی ہیں۔ آپ نے شامل تو نہیں نہ ہونا، آپ کو زبردستی کوئی نہیں کہے گا اٹھو شامل ہو جاؤ، اگر کہے تو پھر کہہ دیں میں نے شامل نہیں ہونا، میرا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا ہے، بلکہ اس حوالے سے آپ کی دین کی تبلیغ کا بھی راستہ کھل جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی کہے آؤ سارے رقص کر رہے ہیں تم بھی رقص میں شامل ہو جاؤ تو کہہ دو نہیں میں نہیں کر سکتی، میرا دین مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر دین پہ باتیں شروع ہو جائیں گی، کوئی نہ کوئی اس میں شریف آدمی ہوگا جو آپ کی بات سننے کی طرف توجہ کرے گا، اور اس طرح پھر اور مزید راستے کھولیں گے تبلیغ کے، ٹھیک ہے؟ لیکن اپنے آپ کو معاشرے سے علیحدہ بالکل نہیں کرنا۔ ہاں جو بالکل ہی لغویات والا معاشرہ ہے وہاں سے بچنا چاہیے، وہاں سے اٹھ کے آ جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ کا ایمان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے مضبوطی اور قوت ارادی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کتنا ہی زیادہ قوت ارادی ہے کہ اس معاشرے میں کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں۔ وسألت سيدة أخرى عن التفسير الصحيح للآية القرآنية الرجال قوامون على النساء، وهل معناها أن لرأي الرجل الأولوية على رأي المرأة؟ نہیں، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ مردوں کی رائے جو ہے اس کی کوئی فضیلت ہے۔ عورتیں بھی ماشاءاللہ بڑی عقل کی باتیں کرنے والی ہیں، اور عورتوں کے مشورے سے ہی بعض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی فیصلے ہوئے۔ مردوں کی جہاں صلح حدیبیہ کے وقت جہاں مردوں کی ساروں کی رائے فیل ہو گئی تھی، ام سلمہ کی رائے تھی جس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اور اس کی وجہ سے پھر صحابہ جو پہلے اپنی قربانیاں کرنے سے انکاری تھے انہوں نے فوری طور پہ قربانیاں کر دیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کی بڑی تعریف کی ہے اور رائے کو سمجھا بھی ہے۔ مثلا ایک موقع پر جب وہاں ایک مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابیاں آئیں اور انہوں نے کہا کہ مرد تو جہاد بھی کرتے ہیں اور مالی قربانیاں بھی بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں اور فلاں کام بھی کرتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں، ہم بھی عبادتیں کرتی ہیں، لیکن ان کے یہ جہاد اور دوسرے ایسے کام ہیں جو وہ باہر کے کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے یا وہ ثواب ان کو زیادہ مل رہا ہے، تو کیا ہم بھی اس میں حصہ دار ہیں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھ کے فرمایا تھا کیا کوئی ہے مرد جو اس عورت سے بہتر یا کوئی بھی شخص جو اس عورت سے بہتر عورتوں کی اس طرح وکالت کر سکے؟ اس کا مطلب اس کو انہوں نے بڑا سراہا اس کی بات کو۔ تو یہ کہنا کہ صرف مرد عقل کی بات کرتا ہے اس لیے ہر رائے اس کی اچھی ہے اور اس کو ماننا چاہیے، یہ غلط ہے۔ اس لیے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ بحیثیت گھر کا سربراہ ہونے کے ذمہ دار ہے کہ اپنے گھر کے اخراجات چلائے اور اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی تعلیم کے مطابق رکھے۔ یہ بھی ہے اسلام میں کہ اگر عورت بھی کمائی کر رہی ہے تو مرد یہ نہ مانگے اس سے پیسے کہ تم خرچ چلاؤ گھر کا یا میرے گھر میں مدد کرو۔ اگر عورت نہیں چاہتی اپنے گھر کا خرچ چلانا تو مرد کا فرض ہے کہ چاہے وہ عورت کمائی کر رہی ہو، اس کی پاس پیسہ ہو، دولت ہو، تب بھی مرد بحیثیت قوام ہونے کے، بحیثیت گھر کا سربراہ ہونے کے اس بات کا پابند اور ذمہ دار ہے کہ وہ گھر کا خرچ چلائے۔ اور اسی لیے
بحیثیت قوام ہونے کے مرد اس بات کا بھی ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے گھر کی تربیت کو ایسے ماحول میں رکھے کہ جس سے اس کا ماحول اسلامی ماحول ہو اور بہتر تربیت ہو سکے۔ پھر یہ ہے کہ جھگڑے ہوتے ہیں، بہت سارے گھروں میں اگر جھگڑے ہوتے ہیں تو میں ان جھگڑے کرنے والوں کو بھی بعض دفعہ یہی مثال دیا کرتا ہوں کہ الرجال قوامون علی النساء کا مطلب یہ بھی ہے کہ جہاں جھگڑے ہوتے ہیں عورت اور مرد کے، میاں بیوی کے، مرد کیونکہ قوام ہے، اس کے اعصاب مضبوط زیادہ ہوتے ہیں عورتوں کی نسبت، اس لیے اس کو چاہیے کہ صبر سے کام لے اور بلا وجہ عورتوں سے جھگڑے نہ کرے، اور جو چھوٹی موٹی باتیں ہیں ان کو برداشت کرے اور مان جائے تاکہ گھر کا ماحول پرسکون رہے۔ یہ مطلب ہے قوام کا کہ مرد اپنے مضبوط اعصاب کی وجہ سے خاموش رہے، گھر کا ماحول پرسکون رکھے تاکہ بچوں کی تربیت صحیح ہو سکے۔ مرد کو حق ادا کرنے کے لیے قوام بنایا ہے کہ تم نے عورتوں کے اور بچوں کے حق ادا کرنے ہیں، یہ تمہارے قوام ہونے کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اب جو ہے شک جا کے اب گھر میں اپنے خاوند پہ روب ڈال سکتی ہیں آپ۔ انشاءاللہ۔ اچھا صدر صاحبہ، اب آپ کا ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے اور اللہ حافظ ہو، اور میرا خیال ہے ملاقات لجنہ کے لیے جو بھی آئی ہوئی ہیں اچھی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونختتم نشرتنا بملخص لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لحضراتكم ملخصا لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المبارك في تيلفورد في 11 من شهر يونيو حزيران الجاري، حيث تابع الحديث عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: بعد صلح الحديبية خالف بنو بكر الصلح وكانوا حلفاء قريش، وهاجموا بني خزاعة الذين كانوا حلفاء المسلمين، ودعمت قريش المهاجمين دون أي مراعاة للصلح، لكنهم خافوا بعد ذلك وأرسلوا أبا سفيان لتجديد الصلح، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، ثم ذهب إلى أبي بكر ليتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، ثم ذهب إلى عمر فلم يقبل، ثم استنجد بالعباس فقال له: اركب معي هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمنه لك. يقول العباس: فخرجت أركض به بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما مررت بنار من نيران المسلمين فنظروا إلي وقالوا: هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله، حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال: من هذا؟ وقام إلي، فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال: أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عهد ولا عقد. ثم اشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركضت البغلة وسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء، فاقتحمت على البغلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه عمر فقال: يا رسول الله، هذا أبو سفيان عدو الله، قد أمكن الله منه بغير عهد ولا عقد، فدعني أضرب عنقه. فقلت: يا رسول الله، إني قد أجرته. ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه وقلت: والله لا يناجيه الليلة أحد دوني. فلما أكثر فيه عمر رضي الله عنه قلت: مهلا يا عمر، فوالله ما تصنع هذا إلا أنه رجل من بني عبد مناف، ولو كان من بني عدي ما قلت هذا. قال: مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم.
وذلك لأني أعلم أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب به يا عباس إلى رحلك. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا، وللمزيد من الأخبار يرجى متابعتنا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. दिल पाए वो मस्कन है खिलाफत का, जहाँ राहत ये दिल पाए.